بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بول جیو بول میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، کل کی ہماری جو ویڈیو تھی وہ یہاں تک تھی کہ لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، تو اس کے آگے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی، آج آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر غصہ میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غصہ میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ میں آیا نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجہ میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اور اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی بات فرمائیں گے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی، آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا، اس کے بعد نہ ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ باز پرس نہ کریں۔ لہٰذا تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، آج تو میرا رب اس قدر غصہ میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور اس کا فرمان ہیں، اللہ کی روح ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصہ میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ سید الانبیاء رحمت للعالمین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارا حساب کتاب کا آغاز فرمائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ اور سوال کرو، دیے جاؤ گے، سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے۔
اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول جلال فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے دور و نزدیک کناروں پر صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صلحاء کو بطور گواہ پیش کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگ ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اعمال نامے پر نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا۔ بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور طرح تازہ ہو جائیں گے اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے۔ کہیں گے، لوگوں آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ کفار و مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی واضح ہو جائے گی۔ ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی۔ حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے، کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کفار و مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں شامل نہ ہو۔